ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اویکنگ نیوز میں آپ کا استقبال ہے۔ آپ کا میزبان سید اکمل پیرا مرادی۔ آئیں سب سے پہلے سرخیوں پر نظر کرتے ہیں۔ جشن رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم۔ دنیا بھر میں مصنوعات کا بائیکاٹ، فرانسیسی معیشت کو بڑا جھٹکا۔ مسلمانوں کو فرانسیسی عوام کو قتل کرنے کا حق حاصل۔ ترک صدر رجب طیب اردگان نے کہا ہے کہ کوئی دہشت گرد مسلمان نہیں اور کوئی مسلمان دہشت گرد نہیں ہو سکتا۔ آزادی اظہار کے ساتھ مذہب کا احترام بھی ضروری ہے۔ اقوام متحدہ۔ ملک بھر میں 7,000 فوجی تعینات کیے جائیں گے، میکرون۔ آذربائیجان نے آرمینیا کے 225 طیارے مار گرائے۔ کشمیر میں بی جے پی کے 3 کارکنوں کو گولی مار دی گئی۔ وزیر اعظم مودی اور صدر جمہوریہ ہند نے مسلمانوں کو عید میلاد النبی کی مبارکباد پیش کی۔ حیدرآباد کے سنت نگر میں عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موقع پر شربت کی تقسیم۔ شہر کرنول میں جشن میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم عقیدت، جوش و خروش کے ساتھ منایا گیا۔ رکن اسمبلی کرنول حفیظ خان کی عوام کو میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارکباد۔ نائب وزیر اعلیٰ امجد بادشاہ نے آج میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موقع پر کڑپا میں آثار مبارک کی زیارت کی۔ آستانہ طاہر گلشن بنگان پلی ضلع کرنول میں جشن میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انعقاد۔ مفتی سید شاہ عبدال صاحب فاضل یمنی کا خطاب۔ ضلع چتور کے پنگنور میں جوش و خروش کے ساتھ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم منائی گئی۔ علماء و ائمہ کمیٹی کڑپا کی جانب سے فرانس کے صدر کے مسلم دشمنی رویے کے خلاف احتجاج۔ آل انڈیا امام کونسل کڑپا کی جانب سے صدر فرانس میکرون کی جانب سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کے خلاف احتجاجی مظاہرے۔ 7 روڈ پر مظاہرے سے علماء نے خطاب کیا۔ آئیں خبریں تفصیل کے ساتھ۔ جشن رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم۔ عالم اسلام میں اس وقت ایک اضطرابی کیفیت ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کے واقعات میں دن بدن اضافہ اور بعض ملکوں کی کٹر پسندی، اہانت امیز دل آزاد پالیسیوں نے مسلمانوں کو بے چین کر دیا ہے۔ فرانس، یورپی ممالک، مغربی دنیا سے وابستہ لوگوں اور حکمرانوں نے اسلام دشمنی میں انسانیت بھی بھلا دی ہے۔ حضور اکرم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارک ساری دنیا اور ساری کائنات کے لیے باعث رحمت ہے۔ رحمت للعالمین بنا کر اللہ تعالیٰ نے اس دنیا پر بڑی رحمت فرمائی ہے۔ غیر مسلم دنیا پر بھی اللہ تعالیٰ کے کئی احسانات ہیں۔ حضرت پیغمبر اسلام کے بھی اس دنیا پر کافی احسانات ہیں، لیکن اسلام اور مسلمانوں کی دشمنی میں چند لوگ انسانیت کو فراموش کر کے اظہار خیال کی آزادی کے نام پر کسی بھی مقدس شخصیات کی شان میں گستاخی کرنا اور توہین کرنے کی عادت بنا لی گئی ہے۔ ان کی یہ حرکتیں انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیاں ہیں۔ اس لیے جامعہ الازہر کے شیخ ڈاکٹر احمد طیب نے عالمی برادری سے اپیل کی ہے کہ مسلمانوں کے خلاف کی جانے والی کارروائیوں کو فوجداری جرم قرار دیا جائے۔ چند سربراہان مملکت اپنے عوام کے ساتھ زیادتیاں کر رہے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ دیگر اقوام خاص کر مسلمانوں کو نشانہ بنائے ہوئے اپنے اقتدار و حکومت کو بچانے کی کوشش میں اسلام کو بدنام اور حضرت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخانہ خاکوں کو ہوا دے رہے ہیں۔ شیخ الازہر کا مطالبہ درست وقت میں کیا گیا ہے۔ اب عالمی برادری اور ذمہ دار اقوام کو آگے آ کر اسلام دشمن طاقتوں کی سرکوبی کے لیے سخت قدم اٹھانے کی ضرورت ہے۔ فوجداری قوانین بنانے سے عالمی عدالت میں اسلام کے خاطیوں اور گستاخی کرنے والوں پر مقدمہ چلایا جا سکتا ہے۔ ترکی کے صدر رجب طیب اردگان نے اسلام دشمن طاقتوں کے خلاف کمر کس لی ہے۔ ان کا ساتھ دیتے ہوئے پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان نے بھی فرانس کی حرکتوں کی مذمت کی
اور پارلیمنٹ میں قراردادیں بھی منظور کر لی گئیں۔ سعودی عرب کی کابینہ نے فرانس کے صدر کے بیان اور اسلام کی توہین کرنے والے واقعات کی مذمت کرتے ہوئے خود کو تمام اہم عنوانات سے دور رکھا ہے۔ دنیا بھر میں مصنوعات کا بائیکاٹ، فرانسیسی معیشت کو بڑا جھٹکا۔ تفصیلات کے مطابق فرانس میں توہین امیز خاکوں کی اشاعت اور فرانسیسی صدر کے اسلام مخالف بیان کے خلاف مسلم ممالک سراپا احتجاج ہیں، اور دنیا بھر میں نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں فرانسیسی مصنوعات کا بائیکاٹ کیا جا رہا ہے۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق مسلم ممالک کے ساتھ فرانس کی $100 ارب کی تجارت خطرے میں پڑ گئی، جس سے فرانسیسی حکومت کو اربوں ڈالر کا نقصان ہو سکتا ہے۔ مسلمانوں کو فرانسیسی عوام کو قتل کرنے کا حق حاصل۔ ملیشیا کے سابق وزیر اعظم مہاتیر محمد کا میکرون کے خلاف شدید رد عمل۔ ملیشیا کے سابق وزیر اعظم مہاتیر محمد نے کہا کہ ماضی کے قتل عام کے لیے مسلمانوں کو برہم ہونے اور لاکھوں فرانسیسی عوام کو قتل کرنے کا حق حاصل ہے۔ فرانسیسی صدر ایمانوئل میکرون سے متعلق انہوں نے کہا ہے کہ ان کے رویے سے ظاہر ہی نہیں ہو رہا ہے کہ وہ مہذب ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ پیغمبر اسلام کی شان میں گستاخی کرنے والے ٹیچر کی ہلاکت پر وہ اسلام اور مسلمانوں کو مورد الزام ٹھہرا رہے ہیں۔ مہاتیر محمد کے اس بیان نے سب کو حیرت میں ڈال دیا۔ انہوں نے اپنے ٹویٹس میں گستاخانہ کارٹونز شائع کرنے والے فرینچ میگزین چارلی پر مسلمانوں کے پرتشدد رد عمل کو حق بجانب قرار دیا۔ چیچنیا کے 18 سال طالب علم نے حال ہی میں فرانس میں ایک ٹیچر کا گلا کاٹ کر قتل کر دیا، جس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گستاخانہ کارٹونز دکھائے تھے۔ مہاتیر محمد نے کہا کہ بحیثیت مسلمان میں اس قتل کی حمایت نہیں کر سکتا، لیکن آزادی اظہار خیال میں میرا یقین ہے کہ اس میں دوسروں کی توہین نہیں کی جانی چاہیے۔ انہوں نے ایک برہم مسلم نوجوان کی کارروائی کے لیے تمام مسلمانوں اور اسلام کو ذمہ دار ٹھہرانے کے خلاف فرانس کے صدر میکرون کو انتباہ دیا۔ بائیکاٹ کرنا گزشتہ برسوں میں فرانس کی جانب سے کی گئی غلطیوں کا متبادل نہیں ہو سکتا۔ ترک صدر رجب طیب اردگان نے کہا ہے کہ کوئی دہشت گرد مسلمان نہیں اور کوئی مسلمان دہشت گرد نہیں ہو سکتا۔ پارلیمانی پارٹی کے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے ترک صدر نے کہا ہے کہ کوئی بھی حقیقی مسلمان دہشت گرد نہیں ہو سکتا۔ وہ مسلمان ہی نہیں جو دہشت گرد ہے، اور جو دہشت گردی کرتا ہے وہ حقیقی مسلمان نہیں۔ ترک صدر نے کہا ہے کہ بدقسمتی سے ہم اس دور میں ہیں جب اسلام اور مسلمان سے دشمنی اور مقدس ہستیوں کی توہین کینسر کی طرح پھیل رہی ہے۔ ان اشتعال انگیزیوں پر اسلام کے خلاف حملوں اور گستاخانہ خاکوں پر مسلمانوں کا کھڑے ہونا اعزاز کی بات ہے۔ آزادی اظہار کے ساتھ مذہب کا احترام بھی ضروری ہے۔ اقوام متحدہ کے اتحاد برائے تہذیب کے نمائندے اعلیٰ میگل اینجل مورات انہوں نے گستاخانہ خاکوں کے معاملے پر بڑھتی ہوئی کشیدگی اور بے چینی پر گہری تشویش کا اظہار کیا ہے۔ ملک بھر میں 7,000 فوجی تعینات کیے جائیں گے، میکرون۔ فرانس کے شہر نائس میں جمعرات کو ہونے والے قاتلانہ حملے کے بعد صدر ایمانوئل میکرون نے اعلان کیا کہ اب عام شہریوں کی حفاظت کو نظر میں رکھتے ہوئے ملک میں 7,000 فوجیں تعینات کیے جائیں گے۔ آذربائیجان نے آرمینیا کے 225 طیارے مار گرائے۔ آذربائیجان کی وزارت دفاع نے ٹویٹر پر بتایا ہے کہ 29 اکتوبر کو دوپہر 1:18 سے 1:20 کے درمیان آرمینیا کی مسلح افواج کے 225 لڑاکو طیاروں نے قبادیلی کے علاقے میں آذربائیجان افواج کی پوزیشنوں پر حملہ کرنے کی کوشش کی، جنہیں آذربائیجان کے ایئر ڈیفنس یونٹس نے مار گرایا۔ کشمیر میں بی جے پی کے 3 کارکنوں کو گولی مار دی گئی۔
جموں و کشمیر کے ضلع گلگام میں اکثریت پسندوں نے بی جے پی کے 3 کارکنوں کو گولی مار کر ہلاک کر دیا۔ پولیس نے اطلاع دی مہلکین میں بی جے پی کی یوتھ ونگ کا صدر شامل ہے۔ ریزسٹنس فرنٹ کا کہنا ہے کہ لشکر طیبہ کی محاذی گروپ کا کارستانی ہو سکتی ہے۔ مہلکین کی شناخت فدا حسین، انور حسین اور عمر رشید بیگ کی حیثیت سے کی گئی ہے۔ پولیس کے ایک عہدیدار نے بتایا کہ ان تینوں کو واقعے کے فوری بعد مقامی ہسپتال لے جایا گیا تھا، جہاں ڈاکٹروں نے انہیں مردہ قرار دیا۔ وزیر اعظم مودی اور صدر جمہوریہ ہند نے مسلمانوں کو عید میلاد النبی کی مبارکباد پیش کی۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے جمعہ کے روز حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی یوم پیدائش کے موقع پر مبارکباد پیش کی۔ وزیر اعظم مودی کے ذریعے ٹویٹ: میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موقع پر نیک خواہشات۔ امید ہے کہ اس دن تمام ممالک میں ہمدردی اور بھائی چارے کو مزید فروغ ملے گا۔ سب صحت مند اور خوش خرم رہیں۔ عید مبارک، پی ایم مودی نے ایک ٹویٹ میں کہا۔ حیدرآباد کے سنت نگر میں عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موقع پر شربت کی تقسیم۔ ہمارے نمائندے محمد سہیل نے بتایا، شہر حیدرآباد میں میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موقع پر ہر جگہ ہر محلے میں جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انعقاد عمل میں آیا۔ سنت نگر علاقے کے نوجوانوں نے 2000 افراد میں شربت کی تقسیم کی۔ ارشد، فاروق، عظمت، عادل رحمان، تاجو اور سہیل نے اس کا اہتمام کیا۔ شہر کرنول میں جشن میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم عقیدت، جوش و خروش کے ساتھ منایا گیا۔ رکن اسمبلی کرنول حفیظ خان کی عوام کو میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارکباد۔ رکن اسمبلی کرنول حفیظ خان نے آج میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موقع پر ہر ضلع کے مسلمانوں کو میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارکباد پیش کی۔ بارگاہ سید شاہ لطیف لوبالی میں جشن میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم منایا گیا۔ سجادہ نشین بارگاہ سید شاہ لطیف لوبالی، سید شاہ حسینی بادشاہ اور برادر سجادہ نشین سید شفیع پاشا صاحب کی نگرانی میں جشن میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم منایا گیا، جس میں بڑی تعداد میں عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شرکت رہی۔ رکن اسمبلی کرنول حفیظ خان نے خصوصی شرکت کی۔ نائب وزیر اعلیٰ امجد بادشاہ نے آج میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موقع پر کڑپا میں آثار مبارک کی زیارت کی۔ ریاست آندھرا پردیش ضلع کڑپا کے سینئر رپورٹر یوسف علی خان نے بتایا، نائب وزیر اعلیٰ آندھرا پردیش امجد بادشاہ نے آج کڑپا کے برہان الدین محلے میں میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موقع پر 39ویں ڈویژن کے کارپوریٹر منا کے گھر میں آثار مبارک کی زیارت کی۔ اس موقع پر انہوں نے تمام مسلمانوں کو میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارکباد دیتے ہوئے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل میں ریاست آندھرا پردیش کو ترقی عطا کرے۔ اس سال بہتر بارش ہوئی ہے، جس سے اچھے فصلوں کی امید کی جا رہی ہے۔ اس موقع پر وی ایس آر کانگریس کے قائدین ماسیما بابو، سابقہ کارپوریٹر حضرت پیرا منا، جاوید اسماعیل، کمال بادشاہ، عظمت اللہ خان اور دیگر موجود تھے۔ آستانہ طاہر گلشن بنگان پلی ضلع کرنول میں جشن میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انعقاد۔ مفتی سید شاہ عبدال صاحب فاضل یمنی کا خطاب۔ ضلع کرنول کے بنگان پلی میں آج جشن میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انعقاد عمل میں آیا، جس میں سجادہ نشین جھنڈے والے صاحب مفتی سید شاہ عبدال صاحب فاضل یمنی، سجادہ نشین آستان احمد بادشاہ قادری یمنی شتاری، حضرت سید شاہ حسینی بادشاہ قادری اور سجادہ نشین آستان طاہر گلشن حضرت سید شاہ زاہد حسینی طاہری صاحب نے خطاب کیا۔ کتنے ماں باپ کو برباد کیا جا رہا ہے، یہ سب حرام کاموں سے بچنے کا آج عہد کر لیں، آپ لوگ آج وعدہ کر لیں کہ ہر کام حرام جو ہوگا آج ہم رسول اللہ کے صدقے میں چھوڑ دیں گے، رسول اللہ کی محبت میں چھوڑ دیں گے اور اہل حق کے صحیح سچے راستے پر چلنے والے ہو جائیں گے۔ ضلع چتور کے پنگنور میں جوش و خروش کے ساتھ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم منائی گئی۔
पुंगनूर में मदीना मस्जिद कमेटी और दिगर कमेटी की जानिब से जश्न मीलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मनाया गया, जिसमें पुंगनूर के मुसलमानों की कसीर तादाद ने शिरकत की। YSR कांग्रेस कायदीन इनायतुल्लाह, YSR कांग्रेस पार्टी के टाउन सदर KSA इफ्तिखार, करीमुल्लाह, ख्वाजा बख्शू के अलावा असलम मुरादी ने भी शिरकत की। उलमा व अइम्मा कमेटी कड़पा की जानिब से फ्रांस के सदर के मुस्लिम दुश्मनी रवैये के खिलाफ एहतजाज। रियासत आंध्र प्रदेश जिला कड़पा के सीनियर रिपोर्टर यूसुफ अली खान ने बताया, सदर उलमा व अइम्मा कमेटी मुफ्ती मोहम्मद अली बगदादी की जानिब से सदर फ्रांस इमानुएल मैक्रोन की मुस्लिम दुश्मनी और रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करने पर एहतजाज मुनज़्ज़म किया गया। शहर कड़पा की 7 रोड मस्जिद, नकाश मस्जिद, गुंता बाजार मस्जिद और अलमास पेट मस्जिदों में सदर फ्रांस मैक्रोन की तस्वीर को सड़क पर रखकर चप्पलों से मारा गया। ऑल इंडिया इमाम काउंसिल कड़पा की जानिब से सदर फ्रांस मैक्रोन की जानिब से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी के खिलाफ एहतजाजी मुजाहिरे। 7 रोड पर मुजाहिरे से उलमा ने खिताब किया। आज नमाज जुमा के बाद शहर कड़पा में ऑल इंडिया इमाम काउंसिल की जानिब से सदर फ्रांस मलऊन मैक्रोन के इस्लाम दुश्मन रवैये के खिलाफ एहतजाज मुनज़्ज़म किया गया। 7 रोड सर्किल पर उलमा ने एहतजाजी मुजाहिरे से खिताब किया और ऐसी हरकतों के खिलाफ इंतबाह दिया। मेंबर ऑल इंडिया इमाम काउंसिल कड़पा बोल रहा हूँ और आज हमारा ये प्रोटेस्ट और यहाँ जमा होना जो हुआ है, जो फ्रांस के सदर जो मैक्रोन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करने वाले की हिमायत की है, और ये भी हिमायत करना भी ये भी गुस्ताखी करना है, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करके और बदतमीज़ी के कार्टून बना के जो आलम इस्लाम के जो मुसलमानों को ठेस पहुँचाया है, उस ठेस की बुनियाद पर आज हमारा यहाँ जमा होना हुआ है। ये थी अब तक की ताज़ा तरीन खबरें। कल फिर मिलेंगे ताज़ा तरीन खबरों के साथ। अब इजाज़त दीजिए अवेकिंग न्यूज़ टीम को। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अमी की बहारों सभी बेमनाओ हुजूर आ गए हैं, उठो गम के मारो, चलो बेसहारो, खबर ये सुनाओ हुजूर आ गए हैं। शान आया वो सारे रसूलों का सुल्तान आया। अरे कजकुला हो, अरे बादशाह हो, निगाहें झुकाओ हुजूर आ गए।